Is Imran Khan corrupt? میرے خیال ہے توشہ خانہ اور باقی ساری چیزوں کے بعد تو چیزیں سامنے آ چکی ہیں. That is not یس clear. ان کی ناک کے نیچے ہوا ہے, Is Nawaz Sharif corrupt? ان کے ناک کے نیچے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. کلیئر کٹ جواب دینا. یہ تو نہیں کلیئر کٹ کس طرح, میرے پاس تو دیکھیں ہمارے سارے ججوں نے مل کے کروڑوں روپے لگوا کے اس قوم کا اینڈ پہ کاما نکالا, تو میں کیسے کروں, میرے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ان سب لوگوں کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا, وہ تو میرے سامنے ہے. نہیں میرا کہنا وہ جو اقامہ والا جو کیس ہے اس کو تو فراڈ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ عدالتی جو ہے وہ کہتے ہیں نا, لیکن اب تاروں کہ جب ہماری عدالت کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچی تو میں آپ کا بلیف کیا ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں. ہاں آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہماری عدالتوں نے کلیم کیا تھا نا نواز شریف صاحب کے بارے میں, تو وہ ثابت نہیں کر سکے. اچھا ہاں یہ میں کہوں گا. تو پھر وہ کرپٹ نہ ہوگا نا. دیکھیں یہ آپ کرپٹ نہ ہوئے, یہ والی آپ ڈگری اگر مجھ سے لے کے جائیں گے کسی کے بارے میں تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ڈر رہے ہیں آپ, کیا ہوا؟ نہیں یہ وجہ نہیں. Why are you afraid? نہیں افریڈ والی بات نہیں. پتہ کیا ہے, کیونکہ ان لوگوں کی ناک کے نیچے یہ سارے کام ہوتے رہے. خان صاحب کے بارے میں ہم نے گراس روٹ لیول کے اوپر اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھا. صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہاں جی وہ دیکھیں توشہ خانہ ہے تو یہ تو وہ ہے. آپ نے ان کو ایک کرپٹی پہ برانڈ کیا نا آپ نے. دیکھیں ان کے ناک کے نیچے ہوا نا, جہانگیر ترین والا معاملہ بھی ہوا اس وقت. اچھا ہاں ان کی ناک کے نیچے ہوا نا, تو نواز شریف صاحب کی ناک کے نیچے بھی بہت کچھ ہوتا رہا. اچھا تو میرے خیال اب آگے چلنا چاہیے. اس وقت نواز شریف صاحب نے جو لائن لی ہے نا مینار پاکستان والی, کون سی کہ بھائی ٹھیک ہے سب کو معاف کیا اب آگے چلیں, آپ کے خیال میں کس کو معاف کیا انہوں نے؟ جن کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا تو انہیں کو معاف کیا نا. کو پولیٹیکل فورسز کو وہ معافی تو نہیں دے رہے؟ نہیں امید ہے انشاءاللہ ان کو بھی دے دیں گے. میں آپ یہ نوٹ کر لیں, یہ ویڈیو چلائیے گا انشاءاللہ. اگر عمران خان صاحب کو کوئی اس حوالے سے کوئی چھوٹ والا معاملہ ہوا تو نیکسٹ گورنمنٹ میں ہی ہوگا. الیکشن سے پہلے ان کے لیے کوئی چھوٹ والا معاملہ نہیں ہوگا. پولیٹیکل چھوٹ نواز شریف دیں گے؟ نہیں وہ بھی ایگری کیے ہوں گے اس میں. ایگری کروا لیا جائیں گے بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے عمران خان کو ایگری کروا جی ایسے ہی. تو پھر وہ تو کہیں اور سے ہوتا ہے. اس کا گلہ تو مجھ سے نہ کریں نا, تو میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں, میں تو خود آپ کی طرح ڈیموکریٹک بندہ ہوں. میں نے یہ نہیں کہا آپ اسٹیبلشمنٹ نہیں, میں نے تو آپ کو رونا رویا جا سکتا ہے. میرے خلاف میرا صرف جو یہ میرا دوبارہ وہی پوائنٹ آ رہا ہے کہ آپ اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم جو بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے آپ اس میں ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کریں. میں نے کہتا تھا, اب یہ میں نے چیپٹر کلوز کر دیا. اپنے لیے ضرور بات کروں گا, کسی کو میں کوئی گارڈ نہیں کروں گا. ووٹ کرنے کے لیے آپ نہیں دیکھیں جی اب ہمارے سامنے 15 منٹ تو سی بھی لڑنے میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ووٹ ڈالو. اچھا کس کو ڈالو یہ میں نہیں کہوں گا. اور لیکن آپ یہ کنفرم ہے کہ اس کا جو اینڈ آئے گا, جو آخر میں جا کے بندہ وزیر اعظم بنے گا, وہ کرپٹ ہی ہوگا؟ نہیں ضروری نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا نواز شریف, یار ابھی تو پتہ ہی نہیں کس نے بننا ہے. لیکن اچھا چلیں میں ایک سوال کو دوسری طرح لے لیتا ہوں. یہ پورے ہورائزن میں ایماندار بندہ کون لگتا ہے؟ ایماندار میں خود ہوں الحمدللہ. آپ نے تو الیکشن لڑنا, مجھے اپنے بارے میں پتا ہے. آپ نے تو الیکشن لڑنا نہیں, آپ نے خود کہا. تو باقی کسی کے بارے میں کوئی تو بندہ ہو نا جسے باقی نہیں, اس میں کوئی نہیں ہوگا. یہاں سے لے کے میں تو اس ٹرم کو ہی غلط سمجھتا ہوں. صادق اور امین کی جو ٹرم انہوں نے ڈیوائس کی ہوئی ہے اس سسٹم کے اندر, جہاں پہ چپڑاسی سے لے کے اوپر تک ایک کرپٹ نظام جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر 100% تو کسی کو ڈگری نہیں دی جا سکتی. کو بڑا ایماندار آدمی. اچھا ریاست مدینہ خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ٹرم کوائن کی, اس کے اوپر بہت پالیٹکس بھی کی, جلسے کیے. ریلیجن کا استعمال پالیٹکس میں اس طرح ہونا چاہیے؟ ریلیجن کا پازیٹیو استعمال اگر ہوتا ہے جتنا ایک ہے جو ہمارے ملک کے ایک سمجھ لیں نظریاتی جو معاملات ہیں اس میں تو درست ہے, لیکن یہ جو مذہبی ٹچ ہے یہ بالکل غلط ہے. تو ریاست مدینہ نہیں ہونا چاہیے تھا جی, ٹچ نہیں دینا چاہیے تھا بالکل. اچھا تو اور پھر اس طرح تو پھر جتنی ریلیجس پارٹیز ہیں آپ تو پھر اس کے بھی خلاف نہیں, ان کے نہیں, کیونکہ وہ تو اس کی بنیاد کے اوپر آئے نا, ان کا تو رائٹ ہے کہ وہ بولیں. یہ کیا بات ہے؟ ان کی بنیاد ہے نا اس کے اوپر. they have the right to speak, لیکن دوسروں کے پاس نہیں. رائٹ ان کا ہے, لیکن یہ پھر اس کے کیپیبل بھی ہونا جب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کریکٹر ان کا ویسا نہیں نکلتا. ریاست مدینہ کی اگر بات کر رہے ہیں تو پھر جو اگر اسلام کی جو باؤنڈریز کی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کے کول و فیل کے اندر اور ان کے اپنے معاملات کے اندر وہ چیز جھلکنی بھی چاہیے. سو ٹی ایل پی, جے یو ایف اے, جماعت اسلامی, ان تمام جماعتوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ریلیجس لائنز کے اوپر پالیٹکس کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ مذہب کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں آلریڈی. اس کی بنیاد پہ ہم تو ان سے اتنے ہی خوش ہیں کہ وہ قومی دھارے میں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی کو نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت نہیں بنائی ہوئی. ٹھیک ہے, میں تو اس کے اوپر خوش ہوں کہ وہ طالبان کی طرح جو ہے وہ اسلحہ اٹھا کے میرے دارالحکومت پہ نہیں چڑھ دوڑے. تو اس اعتبار سے انہیں بیزی رکھیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. قومی دھارے میں رکھنا چاہیے اس اعتبار سے. اس دن سے ڈر جائے. صرف فضل الرحمان صاحب صرف کال دینا, میں آپ کو پنڈی اسلام آباد سے 5 لاکھ سے زیادہ بندے وہ اکٹھے کر سکتے ہیں. نہیں وہ آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں. فضل الرحمان تو بڑی نعمت ہے ان کے لیے کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس قوم کے لیے نعمت ہے آپ کے, کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے. یہی ان کی بہت بڑی بات ہے. جی ہم اس پہ خوش ہیں بھائی, یہ تو بڑے پاورفل لوگ ہیں. اور ٹی ایل پی بھی بذات خود اس طرح خوش ہیں کہ وہ بھی جب تک یہ دیکھیں اب یہ خصوصاً سعد رضوی جب سے آئے ہیں تو ان کی جماعت کے اندر اب پولیٹیکل والا جو ایک معاملہ ہے نا وہ اسٹرانگ ہو گیا. پہلے جو یہ روڈز بلاک کرتے تھے, اکانومی کو نقصان ہوتا تھا, وہ سارے معاملات اب کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو گئے. اینڈ سیم گوز ود طاہر القادری صاحب آلسو. طاہر القادری صاحب خود تو اب سیاست میں نہیں آئیں گے. میں نے رات کو یہ بیان سنا ہے کہ ان کی جماعت حصہ لے رہی ہے. جی اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرنا اپنے کزنس کو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ یہ جو کچھ بھی ان کا پاس رہا ہے, کیا آپ کے خیال میں ان کو اس بات کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ نہیں سیاست تو رائٹ آپ ان سے چھین نہیں. میں سیاست کی بات نہیں کر رہا. جس طرح طاہر القادری صاحب نے خان صاحب کے ساتھ دھرنا دیا اور پی ٹی وی کے ساتھ جو کچھ ہوا
آپ کو یاد ہے جس پہ آپ کے ایکچولی خیالات بدلے تھے 2014 کے اندر, جی اس پہ آپ کے خیال میں ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ سزا کیا ہے, وہ تو عدالتیں دیں گی نا, اگر سزا بنتی ہے تو دینی چاہیے. کیوں نہیں دینی چاہیے؟ ڈاکٹر عارف علوی کو بھی دینی چاہیے. ایسا شریف انسان جو مودودی صاحب کی جماعت سے اوپر اٹھا, جو تفہیم القرآن کا اپنے ہاسپٹل میں درس دیتا تھا, اور یہ بندہ اس دن کراچی کی سڑکیں اس طرح بند کروا رہا تھا جس طرح کوئی ڈان ہے جی, اور ہمارا پریزیڈنٹ بھی بن گیا. سزا ملنی چاہیے. عارف علوی صاحب دی پریزیڈنٹ آف پاکستان شوڈ بی پنشڈ. جی بالکل. اور واٹ اباؤٹ ٹی ایل پی؟ ٹی ایل پی بھی اگر غلط کام کرتی ہے بالکل نہیں کیا انہوں نے. کون سا؟ فیض آباد. فیض آباد دھرنا لگا ہوا نا کیس جو ہے وہ ہونا چاہیے فیصلہ. نہیں وہ تو رپورٹ آ چکی ہے, آپ نہیں اس میں سے نکالے نا, مطلب اس کو کریں نا. اب یہ کیس لگایا ہے اس میں سے کچھ نکالیں. وہ تو اس طرح عارف علوی صاحب کو بھی کوئی سزا نہیں ہوئی, آپ نے کہا ان کو پنشمنٹ ہونی چاہیے. تو جو فیض آباد دھرنے والا جو معاملہ ہوا ہے اس میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کو ہونی چاہیے جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ہم پہ مسلط کیا, ان کو ہونی چاہیے. اور اگر ان کو نہیں ہو رہی دوبارہ یو از ڈوئنگ دی سیم تھنگ, وہاں پہ عارف علوی صاحب کو آپ نے ایک منٹ میں ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے آپ راضی ہو گئے وداؤٹ تھنکنگ 2014 کے پیچھے کون سے کیریکٹرز تھے. ٹھیک ہے ان کو بھی ہونی چاہیے. نہیں ہم انکار نہیں کر رہے. دیکھیں کوئی چیز اگر آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ لیں گے تو اسی طریقے سے میری اوور آل ڈاکٹرن یہ ہے, میری 9 مئی پہ بھی یہ ڈاکٹرن ہے. جو معذرت کے ساتھ بڑے بڑے جو ڈیموکریسی کے چیمپئن تھے نا, وہ بھی یہ والی بات نہیں کر رہے سوائے چند ایک یوٹیوبرز کے, کہ جو یہ بات یہ کرنی چاہیے کہ جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہے, یہ والی بات جو میں کہہ رہا ہوں, اگر ان کو آپ سزا نہیں دیتے تو 9 مئی والوں کو بغیر کیسز لگائے چھوڑ دیا جائے. ماسٹر مائنڈ میں آپ ظاہر فیض میر صاحب اور باجوہ صاحب, باجوہ صاحب از اے ماسٹر مائنڈ آف 9. ظاہر ہے پیچھے ہیں ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ٹو دس؟ لیکن اب تو یہ جو چیزیں اوپن سیکرٹ بن کے جن کے اوپر اجماع ہو چکا ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا. آپ نے کس طرح, مطلب یہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ان کا بھی نام لیا تھا, کوئٹہ کے جو کور کمانڈر ہیں, وہ آئی ایس پی آر میں تھے نا اس وقت. ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس وقت ٹویٹیں کرتے تھے نصر من اللہ وفتح قریب. ہاں تو ان کا تو کام نہیں تھا کہ یہ کرتے, تو پارٹی تو نہیں بننا چاہیے. ان کا حلف نہیں تھا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پیچھے سے خان صاحب 2011 سے آپ سٹارٹ. نہیں 2011 سے تو خیر وہ بنیادیں تو پھر اگر آپ اس طرح کریں تو ساروں کی اس طرح ہی نکلیں گی. میں بات کر رہا ہوں کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے نا, کہ یہ جذباتی عوام جو پروڈیوس کی جو اس لیول کے اوپر, جس میں آپ نے خان کو ایک مسیحا بنا کے پیش کیا اور خان سے اختلاف کرنے والا اس کی ایسی کی تیسی, اور 5th جنریشن وار کے اوپر کی بورڈ وارئر آپ نے بھرتی کیے, اور پھر یہ پورے ٹرینڈ سلوائے. آج وہ سارے ٹرینڈ آپ کے گلے پڑے, اس کی وجہ سے لوگ جذباتی ہوئے, اور جذباتی ہو کے پھر وہ فیسیلیٹیٹ بھی تھوڑے سے اس حوالے سے ہو گئے کہ وہاں سے سیکورٹی بھی ڈالی گئی اور یہ سارا واقعہ کنڈکٹ ہو گیا. تو جو لوگ اس میں ماسٹر مائنڈ تھے جنہوں نے یہ بندے پروڈیوس کیے تھے اتنے جذباتی, اگر ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے تو ان بچوں کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تو امت کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ایک بندے کو مہاتما مانے ہوئے تھے. اچھا تھوڑی سی اپنی عقل سوج بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جس میں کوئی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ لوگ ہیں جو مشرف کے دور میں پیدا ہوئے ہیں, انہیں کیا پتا کیا تماشے لگتے رہے 90s میں. یہ مجھے آپ کو پتا ہے نا, میری 46 ایئرز ایج ہو چکی ہے. 18 سال سے اس طرح تو سرکار کوئی ہوش نہیں. اس تو انجینئر صاحب کل کو 18 سال سے اوپر کا لڑکا مذہبی جذبات کے اندر یا کسی اور, چلے میں عشق میں ہی کہتا ہوں جی, وہ میں لڑکی سے بڑا عشق کرتا تھا جی, میں نے جا کے فلاں بندے کو گولی مار دی, اور نہیں یار اس کو پتا نہیں تھا اس کو عشق. ہاں جی, میں ادھر بھی یہ بات کروں گا, میں اس میں یہ بات کروں گا جس نے اسے گن لے کے دی, جس نے اس کو موٹیویٹ کیا, اسے بھی سزا دیں, اسے بھی سزا دیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ یہاں پہ یہ جو معاملہ ہوا نا, اس میں اگر کوئی ایک آپ جو حرمت جان کی بات ہے, حسان نیازی جب کور کمانڈر لاہور کی پتلون یوں کر کے لٹکا رہا ہے, تو حسان نیازی کو سزا بعد میں دیں, پہلے آپ جنرل باجوہ, جنرل فیض اور جنرل آصف غفور ان کے خلاف ایکشن لیں. جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا بالکل. اچھا اور دوسرا یہ آپ دو باتوں کو کمپیئر نہ کریں کہ ایک بندہ کسی کو گولی مار دیتا ہے. احترام جان, احترام مال, یہ دونوں جوڈیشری کا کام ہے اسٹیبلش کرے, لیکن اگر ان دونوں میں سے میں کمپیئر کروں گا تو احترام جان ادھر ہے, احترام مال ادھر ہے. ٹھیک ہے, مال تو واپس آ جاتا ہے, جان واپس نہیں آتی. یہ جتنے بھی آپ واقعات بتائیں گے نا, اگر اس میں پی ٹی اے نے کوئی بندہ مارا ہے نا تو بالکل ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کروڑوں کا نقصان ہوا اور اتنا نقصان ہوا, تو مشرف صاحب جو ہمیں جس آگ میں جھونک کے گئے ہیں تو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے, تو کیا اب ہم جا کے مشرف صاحب کی قبر کھو دیں؟ ایگزیکٹو ڈیسیجن کو آپ اس کے ساتھ کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے نا, کیا ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے کہ جی آپ کے گھر کے باہر یہاں پہ سڑک بننی چاہیے, یا ایکچولی ساتھ والی گلی کے اندر وہاں پہ سڑک بننی چاہیے. ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے, اس کا کل کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. کل کو آج کل بینک کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ لیٹس سے 22% کے اوپر آیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کل کو اسٹیٹ بینک اس کو 17% کر دے, اس کے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, یہ سارا کچھ. لیکن ایکچولی ایک بلڈنگ کو جا کے اس طرح تہس نہس کر دینا, جلا دینا, کور کمانڈر کی وردی جو کہ آج تک بھارتی فوج ہی حرکت نہیں کر سکی, ہاؤ کین یو کمپیئر؟ سرکار وہ جس کو اب جناح ہاؤس کہہ رہے ہیں, یہ اس جناح ہاؤس کی اپنی ہسٹری کیا ہے, وہ ہمیں آ کے ہمارے بڑے بتا سکتے ہیں یہ کس کا ہاؤس تھا, اور یہ نام اب دریافت ہوا ہے 70 سال کے بعد. ٹھیک ہے, صرف یہ کہ آپ ان شخصیات کو جس کے لیے ہم عقیدت رکھتے ہیں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور اس سے مراد میرے وہ لوگ ہیں جو لوگ کے غیر سیاسی لوگ ہیں. اچھا, تو یہ نہ کریں قوم کے ساتھ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیٹس موو اہیڈ ناؤ. آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر؟ آپ درس دیتے ہیں, آپ لیکچرز دیتے ہیں, ینگسٹرز کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں, بہت فالوئنگ ہے آپ کی. ہاؤ ڈو یو سی دی نیکسٹ 5-10 ایئرز آف پاکستان؟ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں, پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں؟ دونوں. اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے تو مجھے ابھی مستقبل
کافی دور تک تاریکی نظر آ رہا ہے. اچھا. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس امیر آدمی کی اولاد کی طرح کہ جس کے مرنے کے بعد اس کی جو نالائق اولاد ہے وہ سب کچھ کھا کے ختم کر دیتی ہے, پھر ادھار کہیں سے پکڑتی ہے کہ چلو کاروبار کریں گے, کاروبار کی بجائے اس ادھار کو بھی کھا لیتی ہے. یہی کچھ ہم کرتے ہیں IMF سے یا سعودیہ سے یا چائنا سے. یہاں پہ کوئی کاروبار اس طریقے سے لگ نہیں رہا, اکانومی نیچے جا رہی ہے. ہمارے پاس اب پاورٹی سرکل سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ وظائف کے اوپر اگر دوسرے ملکوں میں جا کے جابز کر کے وہاں پہ اچھا کوئی مقام بنا کے ریمیٹنس بھیج سکیں تو بھیج دیں. ادھر تو ان کو جابز نہیں مل رہی. یہاں پہ PhD لیول کے لوگ بھی ڈیٹا انٹری آپریٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. یا آن لائن جو جابز والا معاملہ ہے, جس طرح بنگلہ دیش میں 6 ملین سے زیادہ لوگ آن لائن جابز کر رہے ہیں اور وہاں پہ وہ یہ سب کچھ اس ذریعے سے ہی کما رہے ہیں. تو اس طرح کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال مجھے مستقبل قریب میں اکانومی ملک کی اتنی جلدی سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہم تو 2017 کی پوزیشن پہ جانے کے لیے بھی ہمیں کئی سال انتظار کرنا پڑے گا. ہم بہت نیچے جا چکے ہیں. اور پالیٹکس والا معاملہ جو ہے وہ تو 500 سال تک بھی سدھرتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور جو آج کی جو یوتھ ہے اس کی پچھلے 10 سال میں جس طرح بھی بریڈنگ ہوئی ہے, جس نے بھی کی, سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ایجوکیشنل دونوں, جی اس کی وجہ سے بھی ڈاؤن فال آیا آپ کے خیال؟ جی اسی کی وجہ سے آیا نا جی. پہلے ہی ہم جو ہے وہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے اور پھر ہمیں جن چکروں میں انہوں نے ڈال دیا اس کے بعد تو اب صورتحال ہمارے سامنے ہے. ملک کدھر جا کے گر چکا ہے. اب تو آپ دیکھیں, کل میں دیکھ رہا تھا کہ 6 ہاسپٹل اسلام آباد کے ان کا بجٹ, اب وہ کہہ رہے ہیں ہم بجٹ نہیں دے سکتے. اب غریب آدمی کہاں سے علاج کروائے گا؟ اپنے بجٹ کے اوپر تو کوئی کٹ نہیں لگاتا. ٹھیک ہے, اپنا بجٹ ان لوگوں کا آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے 700 ارب تھا, اب وہ 2100 ارب ہو گیا. اور آج سے 10 سال پہلے جو ہماری تنخواہیں تھیں وہ تو آدھی ہو چکی ہوئی ہیں اور باقی لوگوں کی فیسلٹیز بھی آدھی ہو چکی ہوئی ہیں. تو کٹ صرف عوام نہیں لگانا ہے, ان لوگوں نے نہیں لگانا. اکانومی کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا. سمون ایکچولی ٹولڈ می, آپ کی سورس آف ارننگ کیا ہے؟ میری سورس آف ارننگ جو ہے وہ میری پینشن ہے, آلموسٹ 55,000 کے قریب. پلس میں نے اپنی جاب کے دوران اور پلس میری جو فیملی کی سیونگس تھی اس کو ملا کے اسلام آباد میں گھر بنایا تھا. اس کا آلموسٹ 40,000 کرایہ آتا ہے اور یہ مل کے آلموسٹ بن گیا 90,000 95,000 بن گیا. اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. میرے 2 بھائی انگلینڈ میں نیشنلٹی ہولڈر ہیں اور وہ بھی گھر میں خرچہ بھیجتے ہیں میرے ماں باپ کو. تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے. میرے پاس موٹر بائک ہے. یہ آپ موٹر بائک؟ جی ہمیشہ سے موٹر بائک ہے الحمدللہ. میں 19 گریڈ سے ریٹائر ہوں, لیکن آفس کی گاڑی تھی جو ہمیں وہاں پہ استعمال کے لیے ملتی تھی, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد تو میرے پاس موٹر بائک ہے. 95,000 روپے کے اندر آپ کے سارے خرچے؟ جی ظاہر ہے 95,000 تو میرا ہے نا, پھر میرے بھائی بھی بیچتے ہیں, گھر ہمارا اپنا ہے اور سولر بھی اللہ کے فضل سے لگوایا ہوا ہے. جی ہاں 8 KVA کا سسٹم. اچھا. جو مجھے ریٹائرمنٹ پہ اکٹھا پیسہ ملا تھا اس میں نے ایک پلاٹ اپنی وائف کو گفٹ کیا, جو باقی بچے تھے اس میں نے سولر لگوا لیا. اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے میجر جو خرچے ہیں وہ مینیج کیے. پھر انجینئر میں اور دوسرے بندے میں فرق تو ہونا چاہیے. اچھا ایک اور جو ریسنٹلی آپ کا ایک بیان بڑا کنٹروورشل ہوا وہ تھا عمران ریاض خان کے حوالے سے. جی آپ نے ان کے اوپر کرٹیسزم کیا کہ جی ماضی کے اندر جو ہے وہ تمہیں فائلیں دکھاتے تھے اور تم چل پڑتے تھے, تم نے تحقیقات کیوں نہیں کی؟ اسی ٹائمنگ غلط نہیں تھی آپ کے خیال میں؟ یہ بیان بھی پرانا ہے سر. کتنا پرانا؟ یہ بیان ہے اگست 2023 کا. اچھا, اور یہ چھوٹے ہیں اکتوبر 2023 کے اندر. یعنی اس وقت غائب تھے وہ؟ ہاں جی اس وقت وہ غائب تھے, لیکن یہ کچھ جو ان کے ساتھ ہوا اسے تو میں کنڈیم کروں گا. میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا. میں نے کہا کہ جس طرح مراد سعید یا حماد اظہر یہ باقی لوگ ادھر ادھر ہیں, کچھ عرصے بعد سامنے آ جائیں گے. اس ظلم کے ہوتے ہوئے, جسے میں ظلم سمجھتا ہوں, جو اس بندے کی حالت ہے, مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ اس موقع کے اوپر میں یہ بیان دیتا. اور آپ نے بھی اپنے وی لاگ کے اندر یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ پرانا یا نیا ہے, لیکن اس موقع پہ نہیں آنا چاہیے تھا. تو میں آپ کو کلیئر کر دوں یہ اس موقع پہ نہیں ہے, خدا کے لیے واللہ اس موقع کے بندہ غائب ہے تب بھی نہیں آنا چاہیے. نہیں دیکھیں بندہ جو غائب ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا نا غائب کس قسم کے لوگ ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ تو آئیڈیا نہیں تھا. غائب تو اور لوگ بھی تھے. صداقت عباسی ہے, وہ آیا, وہ صحت میں ہے. ٹھیک ہے صحت میں؟ جی کیا ہے اس کو کیا ہو گیا؟ آپ کو لگتا ہے وہ صحت میں؟ وہ سرکار جب اس بندے کی حالت دیکھتے ہیں تو اس کو اتنی دیر تو آپ ویسے ہی گھر میں بیٹھ دیں تو آپ کو فیل اس طرح کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بندے کا چہرہ لٹکا ہوا ہے. 1 ہفتے میں ریکور ہو جائیں گے, لیکن عمران ریاض جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو مجھے آندہ کئی مہینوں میں ریکور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چلے اس طرح بعد میں آتے ہیں. عمران ریاض والا پہلے کلیئر کر لیں کہ یہ بیان ان کی اس حالت کے اوپر میرا دماغ خراب تھا کہ میں اس حالت کو دیکھ کے اس طرح کا بیان کرتا. اور اس بیان کے اندر بھی میں نے 9 مئی کے حوالے سے وہی اپنا سٹانس لیا تھا جو ہمیشہ سے ہے. فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں, اور اگر بڑوں کو سزائیں نہیں دے سکتے بچوں سے بھی درگزر کرو. وہ حصہ انہوں نے چھوڑ دیا, اس وقت انہوں نے یوٹیلائز کیا اور اب اس کو اس کے ساتھ لیٹ کر رہے ہیں. باقی جو پیکا آرڈیننس کے حوالے سے میرا ان سے اختلاف ہے وہ تو 1.5 سال پرانا, جب وہ پہلی دفعہ اٹھائے جا رہے تھے نا, وہ چکر لگائے جا رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا تھا دیکھیں ابصار عالم اور اسی طریقے سے متی اللہ جان یہ باقی لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا نا, تو پیکا آرڈیننس کو آپ سپورٹ کر رہے تھے. وہ تو آج بھی میری فون پہ ان سے جب بات ہوئی 1.5-2 ہفتے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ میں آج بھی پیکا آرڈیننس کو سپورٹ کرتا ہوں. محترم اللہ صاحب اگر نہ اڑاتے تو آج کئی ایک صحافی اور اندر ہوئے ہوتے. تو یہ میرا ان سے اختلاف تھا, باقی کوئی ایسی بات نہیں. پھر میرا ایک سٹانس ہے احمد میر صاحب کی طرح, میرا سٹانس ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے کہ اس کی وجہ سے ملک میں فوج کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے. فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو کراچی سے لے کر KPK تک پورے پاکستان کو جوڑ کے رکھتا ہے.
ان کے بارے میں کوئی ایسی نفرت نہیں آنی چاہیے کہ ان کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے الزامات لگیں. اس طرح کے جو بندے آپ نے اٹھائے ہیں وہ کورٹس میں پروڈیوس کریں, ان کے اوپر مقدمات قائم کریں, ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. تو اس حوالے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف تھا اس کو عمران ریاض خان صاحب سپورٹ کرتے تھے. تو یہ وہ ہمارے اختلافات ہیں, باقی کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں. اور اس حالت کے بعد تو یقین کریں کہ حقیقت بات ہے کہ میں جب پہلی دفعہ اس کی آواز سنی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے اختیار میری زبان سے بہت سخت الفاظ نکلے. کس کے لیے؟ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. اچھا, لیکن اب آپ کے معاملات ایٹ لیسٹ عمران کے ساتھ آر ریزالوڈ. نہیں, میرے کبھی خراب بھی نہیں تھے. کامنٹ بہت ہارش تھا جی, بہت ہارش کامنٹ تھا. دیکھیں اس حالت کے بعد تو وہ کمنٹ صحیح نہیں تھے. میرے لیے تو سرپرائزنگ بات یہ یو ایکچولی ویٹڈ کہ ان کی حالت دیکھ لیں. اگر تو عمران ریاض ہٹا کٹا باہر آتا تو پھر وہ ان کو میں نے ٹارگٹ نہیں, وہ ایک کوسچن ہوا تھا ایک صحافی نے کیا تھا اور وہ کرتے کرتے اس سارے معاملات آگے ہوئے. عمران کے ساتھ میری ڈاکٹرین اپنی جگہ موجود ہے. عمران کے ساتھ نظریاتی اختلاف میرا بھی ہے, وی آر پولز اپارٹ, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں کبھی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ نہیں کہوں گا کہ جناب آپ کو کیا ماضی کے اندر ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا, نوئنگ کہ اس کے بیوی بچے جو ہیں اس وقت اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ پٹیشنیں ہوئی ہوئی ہیں کورٹ کے اندر, تو اس بندے کی بیٹھ کے برائی. دیکھیں وہ برائی جو ہے نا وہ ایک صحافت کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ صحافت میں کیا انسان کو نارمز کا خیال رکھنا چاہیے, اس میں وہ چیز آ گئی اور اس کا قطعاً مقصد اس کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا. اگر یہ مقصد ہوتا تو میں ابھی بھی اسی چیز کو آگے لے کے چل رہا ہوتا. اور آج بھی ہمارا وہ جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. آپ کے خیال میں, آپ کی بات سے مجھے یہ لگا نا, جو یو اسٹل اسٹک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ عمران ریاض جو ہیں وہ بیسکلی پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ایک کے ساتھ اٹیچ تھے یا کو لے کے چلتے تھے. وہ خود مانتے ہیں, لیکن وہ صرف ایک فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اور وہ ایک پیج پہ تھے, میں نے ان کے لیے کام نہیں کیا, لیکن جو کچھ مجھے دکھاتے تھے میں انڈیپینڈنٹ تحقیق سے سمجھتا تھا کہ وہ صحیح دکھا رہے ہیں. اچھا, یہ اس کی تعویل کرتے ہیں, یہ اس کا پوائنٹ آف ویو. ہاں اس کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں نے آپ کو بیان کر دیا. تو میں نہیں, بالکل نہیں ایکسیپٹ کرتا, بالکل نیور, کبھی نہیں ایکسیپٹ کرتا. ایک صحافی کا کام نہیں ہے کہ پولیٹیکل جلسوں میں جا کے وہ یہ تقریر کرے کہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں اور اب آپ پہلے پہاڑوں سے ہم نہیں اترے, ہم ادھر سے آئے. یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس کو صحافی رہنا چاہیے. صحافت کے ہاں اگر وہ صحافت کو چھوڑ کے پولیٹیکل جماعت جوائن کر لیں تو بالکل ٹھیک ہے, تو جو مرضی. یہ اختلاف ہے, اصولی اختلاف ہے وہی جو صحافیوں کا ہے. آج کے دور میں, اس دور میں آپ کے خیال میں کوئی ایسے اینکرز اور جرنلسٹ ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں؟ میرا جو فیوریٹ ہے وہ تو شاہ زیب خان زادہ ہے. شاہ زیب یہ کر رہے ہیں؟ جی, شاہ زیب خان زادہ میرا فیوریٹ اینکر ہے. وہ دلیر آدمی ہے اور اس نے نہیں دیکھا خان صاحب کا دور ہے یا بعد والا دور ہے, وہ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن میں جس طرح عمران کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن اس وقت لیتے تھے, آج اسٹیبلشمنٹ کی لائن کون لے رہا؟ اب آپ نے کوئی میرے لیے مصیبت کھڑی کر رہی ہے تو آپ نہیں لے رہے. بہرحال میں نہیں لے رہا. چلو جو آپ جواب سننا چاہتے ہیں میرا پٹھا بٹھاتا نا. اس کی وجہ کہ آپ نہیں لیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. میں آپ کو اس وقت بھی دیکھتا تھا, آج بھی دیکھتا ہوں. آپ کا اور میرا سیاسی مذہب اس حوالے سے ایک ہے کہ رول آف لا اور انصاف کے اوپر قائم رہتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگر لوگوں پہ برا وقت آئے تو آپ ان کے حق کے لیے بھی آواز اٹھائیں. سنم جاوید کے حوالے سے یا عمران ریاض خان کے وکیل کے حوالے سے جو آپ نے پوڈ کاسٹ کی, یہ میں نے آپ کی دونوں پوڈ کاسٹ پوری دیکھی ہیں. آپ نے یہ والی بھی, اور میرے دل سے دعا نکلی. یہ تو میں 3-4 بار دیکھوں گا اور اسے لرن کروں گا کہ کہاں میں نے چھکا مارا اور کدھر میں LBW ہوا. اچھا, اب وہ ویسے آج جس دن ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہو رہا ہے, تو آپ کا میری ہمدردیاں تو 100% انڈیا کے ساتھ ہے جب سے پاکستان آؤٹ ہوا ہے. اچھا جی, میں سب کانٹیننٹ کی ٹیموں کے جیتنے کے اوپر بہت خوش ہوتا ہوں, خواہ وہ انڈیا ہو, خواہ وہ افغانستان ہو, بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا ہو. مجھے ان علاقوں کی, کیوں ہم لوگ ان کے غلام رہے ہیں جنہوں نے کرکٹ یہاں پہ انجیکٹ کی تھی. ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم ان کو ہرائیں. تو میری ہمدردیاں تو انڈیا کے ساتھ ہیں. نہیں, لیکن آسٹریلیا نے تو نہیں کیا تھا نا. آسٹریلیا تو خود وکٹم تھا, لیکن الٹیمیٹلی وہ اسی گوروں والے سیٹ اپ میں آتا ہے. اچھا, ویسے آپ نے چلے ٹاپک چھیڑ ہی دیا, تو انڈیا کے بارے میں ہم پاکستان کی تھوڑی سی فارن پالیسی کے اوپر بھی اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں, بتائیں. ہم غلط ہیں یا دیگر غلط ہیں خطے کے حوالے سے؟ وہ بھی غلط ہیں, ہم بھی غلط ہیں. جی, کیا کیا غلطیاں؟ غلطیاں سٹارٹ تو ہماری سائڈ سے زیادہ چلے کر لیں. تو اوور آل یہ ہے کہ گریلا وار, کشمیر جہاد 48 میں ہو یا بعد میں جو ہو, اسلام کی روح سے بھی درست نہیں ہے. اور UNO کی جو پالیسیز ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد جو ملکوں کی باؤنڈریز بن چکی ہیں, اس اعتبار سے یہ والے کام غلط ہیں. خواہ وہ بلوچستان میں کریں یا ہم کشمیر میں کریں. جو اب اس وقت پالیسی ہے پاکستان کی, یہی پالیسی ہماری پہلے ہونی چاہیے. تو کشمیر اسٹرگل کے اندر پاکستان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ پاکستان کو پولیٹیکلی تو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا, گریلا وار نہیں. اور اگر جنگ کرنی ہے تو اوپن ڈکلیئر کریں. سورۃ الانفال میں ہے کہ جس قوم سے معاہدہ ہو تم اس کے خلاف جنگ نہیں کرو گے جب تک معاہدہ توڑو نہیں. گریلا وار آپ نہیں کر سکتے. اور یہی نارمز ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل ملکوں کی باؤنڈریز بن چکی ہیں. اب آپ لوگوں سے اس طریقے سے ملک یا علاقے نہیں چھین سکتے کہ آپ آرمڈ کوئی کنفلکٹ کریں. میں پولیٹیکل اسٹرگل کے ساتھ ہوں جو اس وقت وہاں کے کشمیری کر رہے ہیں, اور شاید بعض جو ہمارے پاکستانی ان کو یہ بات بری لگے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. سب سے زیادہ ہمارے دعوت کا کام وہاں ہے, کیونکہ جماعت اسلامی کا الٹا, تو اس کی وجہ سے وہاں پہ کام ہوا. وہ لوگ وہ فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں جو کئی
دوسرے ملکوں میں مسلمان حکمرانوں نے نہیں دی ہوئی اپنے لوگوں کو, تو وہ کافی حد تک سیٹسفائی ہیں. اس کو آپ فلسطین کے ساتھ اس اعتبار سے کمپیئر نہ کریں. ہاں جو ہمارا پولیٹیکل سٹانس ہے وہ وہی ہے جو یو این او والا ہے, لیکن بہرحال وہ اس حوالے سے اچھی زندگی گزارے ایز کمپیئر ٹو باقی مقبوضہ علاقوں کے. تو سیم گوز فار افغانستان آلسو, وہاں پہ بھی آرم اسٹرگل جو وہ خود کریں, ہمیں نہیں سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل نہیں. میں تو افغان وار میں جو افغان وار میں خواہ ضیاء الحق صاحب نے جو کچھ کیا یا مشرف صاحب نے, یہ دونوں غلط ہوا. اور اس وقت پریکٹیکلی جو پلس ہے نا جی, جس طرح پاکستان کے لوگ انڈیا کی مودی گورنمنٹ سے نفرت کرتے ہیں, انڈین عوام سے نہیں, ان کی مودی گورنمنٹ سے, اسی طرح کی نفرت افغانستان کی عوام پاکستان سے کرتی ہے, اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے. تو آرم اسٹرگل کے حوالے سے تو پھر اس کے بعد یعنی بنگلہ دیش میں جو کچھ مکتی بہانی نے کیا پھر وہ بھی غلط تھا. جی غلط تھا, لیکن وہ غلطیاں, ان غلطیوں تک وہ کیوں پہنچے, ہم نے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا. اچھا ہاں, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ باجوہ صاحب نے خود بھی مانا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم سب سے زیادہ قربانیاں دیتے ہیں اور گالیاں بھی سب سے زیادہ کھاتے ہیں. اگرچہ انہوں نے اسی تقریر کے اندر کوشش کی بلوچستان اس مسئلے کو, بنگلہ دیش والے مسئلے کو جسٹیفائی کرنے کی, لیکن وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے. جتنے ریٹائرڈ فوجی آپ ان سے پوچھ لیں وہ مانتے ہیں کہ غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب بھارت کے اندر جو ہے وہ ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ جماعت بی جے پی, نریندر مودی, ان کے بھی الیکشنز اب آنے والے ہیں. جو ایک صورتحال بن رہی ہے خطے کے اندر, آپ کو ماضی مستقبل قریب میں پاکستان اور بھارت کی کوئی اور جنگ ہوتی نظر آتی ہے؟ نہیں, انشاءاللہ امید ہے اب نہیں ہوگی. اس کی وجہ کہ اب انڈیا نے کیا کرنا ہے پاکستان کے ساتھ, جو ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. ایکسپلین کریں تھوڑا سا. ایکسپلین یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے کمزور کر دیا ہے, ورلڈ پالیٹکس میں بھی, اکانومی میں بھی, اپنی غلطیوں کی وجہ سے. تو مرے ہوئے کو مار کے کیا کریں گے؟ اچھا. اور میری تو دعا ہے کہ کانگریس کی حکومت آ جائے, وہ مسلمانوں کے لیے بہتر بھی ہے, ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز بھی, ان کا جو سیکولرزم والا ایشو ہے وہ بھی ایڈریسڈ ہے, وہ زبردست لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے. اچھا, ویسے بہت خطرناک آپ کے اوپر ایک الزام سیکولرزم کا آپ نے بات کی. جی جی. یو کنسیڈر یورسیلف ایز اے سیکولر؟ اگر اس کو آپ یوں سمجھیں جس طرح ہم کہتے ہیں اسلامک بینکنگ, اسلامک ڈیموکریسی, تو اسلامک سیکولرزم. اس اعتبار سے ظاہر ہے جی, جب بینکنگ اسلامی ہے, ٹھیک ہے, تو سیکولرزم ان معنوں میں نہیں کہ ڈینائل آف گاڈ, ان معنوں میں کہ آپ باقی لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل سے علیحدہ کر دیا. جس کی مرضی وہ یہ راستہ اختیار کرے, جس کی مرضی وہ راستہ اختیار کرے. دس از سیکولرزم. نہیں, اگر یہ دیکھیں نا, وہی بات ہے نا, لیکن ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے نا, اس نے سیکولرزم سے مراد لادینیت لے لی ہوئی ہے. وہ دیکھیں غلط غلام ہو چکا ہے نا, مسکنسیپشن ہے نا. تو اس کو میں نے اس لیے پھر میں نے جملہ کیا بولا, اگر میں اسلامک سیکولرزم بولوں تو یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. میں سٹارٹ لیتا ہوں اسلامک بینکنگ, اسلامک ڈیموکریسی اور اسلامک سیکولرزم. سیکولرزم آپ اب اس کو صرف اس لیے کہ کرٹیسزم نہ ہو آپ اسلامک کا لفظ بیچ میں ساتھ نہ لگائیں, مطلب اٹ از سیکولرزم. دیکھیں آپ مجھے کسی اور نئی دوزخ کے اندر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے, یو اسٹینڈنگ ود دیٹ. میں نے تو قرآن سے آپ کو بتایا نا, اسلامک سیکولرزم, قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ تلوار کے زور پہ, اور آپ اس سیکولرزم کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ اسلامک سیکولرزم کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا چلے, مجھے میں اس کے لیے پوری پوڈ کاسٹ زیادہ ہوگی. اس کو اس طرح کرتے ہیں نا, آسان الفاظ میں, آپ مجھے اسلامک سیکولرزم اور سیکولرزم میں فرق بتا دیجیے کیا. اس طرح کر لیتے ہیں. اسلامک سیکولرزم وہ ہوتا ہے جو پاکستان میں پایا جاتا ہے, اور جو پاکستان سے باہر ہو وہ دوسرے والا سیکولرزم ہوتا ہے. اچھا, اس کو آپ یوں سمجھیں, ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں, میں ڈیموکریسی کو اسلامک نظام اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس میں حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قرآن میں بھی ہے, وہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے آپس کے معاملے جو ہے وہ مشورے سے طے ہونے چاہیے. نبی الاسلام بھی کثرت رائے کو ترجیح دیتے تھے حلال کے دائرے میں. اور مقبول جان صاحب کہتے ہیں جی اسلام کے اندر ڈیموکریسی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور یہ مقبول جان صاحب جو ہے نا جی, وہ بہت زیادہ دوسری طرف ہے, اور میرا ان سے اختلاف ہے. کس طرف ہے؟ یعنی مولوی والی سائڈ کے اوپر. مولوی والی سائڈ. جی جی ہاں. تو بات یہ ہے کہ حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے دیکھی جائے گی, حرام کے لیے قرآن و سنت کو دیکھا جائے گا جو قرارداد مقاصد کے اندر موجود ہے, کہ آپ نے حرام کے معاملے میں قرآن و سنت کا فیصلہ کرنا ہے. حلال مثلا ہم نے افطار میں بریانی سرو کرنی ہے, چکن پلاؤ کرنا ہے یا چکن قورمہ کرنا ہے, اس میں آپ کثرت رائے کریں گے. اور خنزیر کرنا ہے, اس پہ کثرت رائے نہیں ہوگی, اس کے لیے آلریڈی اسلام نے بتا دیا یہ حرام ہے. تو کثرت رائے سے اسی کو محدثین کے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جمہور محدثین کے ہاں یہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے, جمہور محدثین کے ہاں یہ راوی ثقہ اور صدوق ہے. یہ ٹرم یوز ہوتی ہے. اس اعتبار سے میں اسلامک ڈیموکریسی کہتا ہوں. وہ والی جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے نا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کثرت رائے یہ فیصلہ کر دینا کہ مرد کا مرد کے ساتھ شادی والا معاملہ ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسٹیبلش ہو جائے گا. اسلامک ڈیموکریسی میں ہے کہ اس کے اوپر بات بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بچیوں کی عمر کے اعتبار سے, ان کے شعور کے اعتبار سے ان چیزوں کو کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں وہ ضرور بنائیں. ٹھیک ہے, تاکہ کوئی جبری کسی کو اسلام میں داخل کر کے جیسا سندھ میں ہوتا ہے اور وہ نکاح کے اندر گھسیڑ دیتے ہیں, یہ والے اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. کوئی لیکن آپ کی جو اسلامک سیکولرزم ہے اس میں ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی نان مسلم بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اب پھر وہی بات ہے کہ اب میں چونکہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہوں, پاکستان کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے نا میں اسے سپورٹ کروں گا. پاکستان کا آئین سیکولر نہیں ہے. اچھا نہیں, اسلامک ہے نا, وہ اسلامک جمہوریہ پاکستان نام کا. اچھا اب بات یہ, جی ظاہر ہے
اسلام تو پھر اچھا اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ رائے عامہ اس حوالے سے ہموار کرتے ہیں کہ کسی دوسرے بندے کو بھی کوئی عہدہ دیا جا سکتا ہے تو آپ کریں, لوگوں کو قائل کریں, ہم اپنے اعتبار سے قائل کریں گے, اور اس وقت جو پریزنٹ ہے اس میں جو آئین میں لکھا ہوا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے نا؟ نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا. تو پھر ہاں, میں جو کہ اسلامک سیکولرزم کی بات کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں جو ہماری کریٹیکل پوسٹ ہیں نا ان کے اوپر مسلمان بیٹھے ہونے چاہیے. جنید صاحب یہ سیکولرزم جب اسلامک سیکولرزم میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ پتہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اس سے آگے جائیں گے نا, جس طرح آپ ہمارے اٹامک انرجی کے دائرے میں کسی قادیانی کو جاب نہیں ملتی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ قادیانیوں کو پاکستان میں جابز نہ ملے یا ان کی عبادت گاہیں توڑ دی جائیں, ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے, لیکن اپنے وہ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے سیکرٹ ہے نا اسلامک گورنمنٹ کے, ان کی پوسٹوں کے اوپر کوئی ایسے بندے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کا سیکرٹ لیک ہو جائے. اور اسی چیز کو کہا گیا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اسے مراد قطعاً یہ نہیں ہے, ان سے تو شادی بھی ہو سکتی ہے عورتوں کے ساتھ, آپ ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں. مراد یہ ہے ایسی چیز جس میں اسلامک حکومت یا کنٹری کا کوئی راز لیک ہو جائے. وہ آپ مجھے آپ کہیں کہ وہ مسلمان بھی کوئی کر سکتا ہے, تو وہ تو ظاہر منافق بھی کوئی ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اس کے مطابق تو کل کو جس طرح بھگوان داس صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس رہے, وہ انہوں نے چیف جسٹس تک تو نہیں پہنچے تھے, وہ نیچے ہی ہو گئے نہیں, لیکن انہوں نے وہ چیف جسٹس چھٹی پہ گئے ہوئے تھے تو یہ ذمہ داری ان کے پاس آئی. اگر وہ آئینی طور پہ ہے تو جب تک آئین میں موجود ہے ہم اس کو فالو کریں گے, اگر ہمارا اختلاف رائے تو ہم رائے عامہ ہموار کریں گے. آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا اس کے مطابق تو پھر سینسٹیو کیسز بھی جو ہیں وہ نان مسلم کے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ ججز سنیں ہی نا. ہاں, جو سینسٹیو کیسز اس طرح کے ہیں نا جو اسلام سے یا پاکستان کی وہ ان روٹ سے ریلیٹڈ ہیں, تو اس میں کوشش کیا جائے کہ ایسے جج کو لایا جائے کہ جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ والی لائن ہے. ہاں جی ظاہر ہے جی, نہیں وہ والی لائن نہیں, وہ والے جملے بول کے میں بات کرنے. لیکن مجھے آپ کی بات سے یہ لگا کہ آپ کی سیکولرزم جو ہے نا وہ ایم این اے ایم پی اے منسٹر تک ہے, بلکہ شاید منسٹر بھی نہیں بنتی, منسٹر بھی نہیں ہے نا, میں کہتا ہوں سب کو رائٹ ہونا چاہیے. نہیں, منسٹر کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا مجھے کرنا ہے, مطلب مجھے آپ نے نہ مسلمان چھوڑنا ہے سیکولر چھوڑنا ہے؟ نہیں, میں تو دونوں سے گالیاں پڑوا دی. کچھ نہیں کہہ رہا میں, مجھے اس ٹاپک کو الگ سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, کوئی موضوع بدلیں, کوئی اور بات چلیں جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ میں یہ پہلی دفعہ میں نے اسلامک سیکولرزم کا کانسیپٹ سارے اسلامک بینکنگ سن رہے تھے, اسلامک ڈیموکریسی سن رہے تھے, اسلامک سوشلزم سے کوئی نئی چیز تو لے کے جانی تھی. آپ پانی پی لے پہلے. اسلامک سوشلزم تو میں نے سنی بھی تھی بھٹو صاحب کے دور سے, اسلامک سیکولرزم میں نے آج پہلی دفعہ سنی. سوشلزم اور کیپٹلزم کے درمیان میں ہے اسلام. اچھا چلیں, اچھا اب یہ آخری ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے حصے میں ہیں, فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, پاکستان کے اوپر ایک الزام پاکستان کے اپنے اندر سے حکمرانوں کے حوالے سے لگتا ہے کہ ہمیں جتنا پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. کیا آپ اس بات سے ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے؟ وہ کیا کروانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک بریگیڈ وہاں روانہ کرتے ہیں, یہ کروانا مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. نہیں, یہ تو ظاہر آپ نے سنا ہے, تو اب میں آپ سے بھی پوچھوں گا وہ کیا چاہ رہے ہیں. نہیں, وہ کرنے کو تو آپ نیوکلیر بم بھی پھینک سکتے ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کیا مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. لیکن آپ جتنا بھی ہم نے کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے جتنا ہم نے کر دیا نا, ہم اتنے جو گئی ہیں, اس سے زیادہ کے نہیں ہیں. دیکھیں ورلڈ وار 2 کے بعد ہم مفتو ہو چکے ہیں, وہ فاتح قوم ہے. میری باتیں شاید آرتھوڈاکس قسم کے مسلمانوں کو بری لگیں, لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حلیے کے اندر, ٹھیک ہے, مجھے اب سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا آرتھوڈاکس مسلمان ہوں. میں یہ کلیریفائی کروں کہ اللہ کے بندو, ہسٹری نے ایسا وقت کبھی نہیں دیکھا کہ فاتح قومیں جن علاقوں کو فتح کرتی ہیں ان کو یہ رائٹ دیں کہ وہ پلے کارڈ اٹھا کے ان کے خلاف احتجاج کر سکیں. یہ جس ماڈرن دور میں ہم رہ رہے ہیں, کنٹریز والے دور میں, ورلڈ وار 2 کے بعد, یہ انسانی ہسٹری کا مبارک ترین دور ہے. ورنہ امپائرز جب دوسری جگہ پہ قبضہ کرتی تھی, دوسروں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی تھی, عورتوں کو وہ باندیاں بنا لیتے تھے, مردوں کو قتل کروا دیتے تھے. آج دیکھیں امریکہ کے اندر بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے, تو شکر ہے انہوں نے ہمیں رائٹ دیا ہوا ہے. اب وہ ہے فاتح قوم. اگر ہم 1948 میں ایگری کر جاتے 2 ریاستی سولوشن کے اوپر, اگرچہ وہ بھی اتنا جسٹیفائی نہیں تھا, لیکن آج اگر آپ دیکھیں ماضی میں جا کے, تو اس میں بھی اگر ہم دوبارہ سے یہ لوگ مان جائیں, جس میں مجھے نظر آتا ہے اسرائیل ماننے کا ظاہر ہے, وہ تو پاورفل ہے, تو بہت بڑی ہماری کامیابی ہوگی. باقی یہ جو ہمارے علماء چاہ رہے ہیں نا بھائی, F-16 ہم ان سے لیتے ہیں, پارٹس کے اوپر بھی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس ہے F-35 16 دوڑی 32 تے وچ 3 جمع کرو تے 35 آندا ہے, وہ این جڑدا ہے جہاز, انہوں رن وے تے بھی نہیں جانے ضرورت, اور اس طریقے سے اترتا ہے. ان کے پاس ہے F-35, ہم F-16 سے ان کو دھمکیاں دینا چاہ رہے ہیں, اور اکانومی کی ہماری حالت آپ کے سامنے ہے. میرے خیال ہے جو ISPR نے ٹویٹ کر دی, اتنی ٹویٹ ہی ہم کر سکتے تھے, اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے. اچھا, اس کو ایکچولی لیکن اگر کمپیئر کریں, آپ کے سامنے افغانستان کی مثال ہے. امریکہ کتنے سال وہاں پہ رہا, لیکن الٹیمیٹلی چھوڑنا پڑا اسے, کیونکہ وہاں پہ ایک عام اسٹرگل جاری تھی. افغانستان کے پاس نہ F-16 تھے, نہ ایٹامک بم تھا, نہ کوئی اکانومی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اسٹرگل وہاں پہ رہی, اور الٹیمیٹلی خان صاحب جس طرح کہتے ہیں شیکلز آف سلیوری سے جان چھوٹ گئی. تو ہوتا تو ہے, یہ خوابوں کی دنیا جی. افغانستان کی وہ حالت ہے, افغانستان کی اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی ہے, 60% وہاں پہاڑ ہے. یہ افغانی کیوں رو رہے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے, ان کے لیے ہم یورپ ہیں, یہ بیچارے وہاں بھوکے مریں گے. وہ کوئی آئیڈیل جگہ ہے جس کی مثال دے رہے ہیں, اور کہتے ہیں 20 سال میں یہ ہو گیا, ان کا کچھ چھوڑا ہی نہیں انہوں نے. وہ بیچارے صدیوں میں نہیں کھڑے ہوں گے. مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ جو کچھ چل رہا ہے, اور یہی دیکھیں وجہ, وہ ایک پشتون موومنٹ تھی,
اسلامک موومنٹ نہیں تھی. اور یہ امریکہ اس کو بڑے عرصے بعد سمجھ آئی, اسی لیے قطر میں سارے مذاکرات ہوئے اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہ ایگری کر گئے اور انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں کہیں اسلام کے بارے میں کوئی بات ہوگی ہم اپنا لچ فرائی نہیں کریں گے. ورنہ اس وقت تو جو ہمیں بتایا تھا نا خان صاحب نے یا اس طرح کے اور یہ مقبول جان صاحب نے, ہمیں تو لگ رہا تھا ایک بریگیڈ انہوں نے بھیج دیا اور کچھ عرصے بعد جو ہے اسرائیل فتح کر کے ایک ہی دفعہ طالبان کا بیان آئے گا کہ لو جی اے پہ آ جائے اسرائیل سنبھالو فلسطین آزاد کر. ان کا بیان تک نہیں آیا. ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے یہ ساری خوابوں کی دنیا, اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا معاملہ ہم نہیں مانتے. آپ ایک اس قوم کو اس وقت ایک ریالٹی چیک, جی ریالٹی ہے, یہ حقیقت ہے. تو ریالٹی چیک کے اندر تو پھر اس کے بعد مشرق وسطیٰ کی جو ممالک جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں, کیا یہی ریالٹی چیک ہونا چاہیے؟ ریالٹی یہ کہ میں تو اس حق میں ہوں کہ اگر اسرائیل کو بیک فٹ پہ کرنے کے لیے اور دو ریاستی سولوشن پہ آمادہ کرنے کے لیے پوری OIC کو بھی اس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پڑتے ہیں تو کر لینے چاہیے. ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہونے چاہیے جی, اس بنیاد کے اوپر کہ وہ فلسطینیوں کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دیں 1948 میں. تعلقات بحال تب ہوتے ہیں جب آپ ریکگنائز کرتے ہیں. جی دیکھیں نا, کمٹمنٹ ہوگی نا, کچھ دو کچھ لو, ٹھیک ہے, تو یہ کریں اور اس بنیاد کے اوپر کریں کہ آپ انہیں آزاد ایک ریاست دیں. اور یہ وہ ہے جو UNO نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, یہ OIC کی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ UNO میں ڈیسائیڈ ہوا ہے 1948 میں. اس کے اوپر اگر وہ چلے جاتے ہیں جس میں 55% اسرائیل کے پاس تھا, 45% مسلمانوں کے پاس تھا. اگرچہ آبادی کی ریشو کے اعتبار سے اس وقت بھی یہ جو ڈیسیژن تھا یہ انصاف پہ مبنی نہیں تھا, لیکن پھر بھی میں نے آپ کو کہا کہ وہ فاتح قومیں ہیں, فاتح قومیں مفتوح قوموں کو اتنا بھی رائٹ دیں تو سرکار سلام ہے گورے کو. نہیں لیکن اس ساری چیز میں پہلا سٹیپ تو پھر بھی اسے تسلیم کرنا ہوگا نا. پہلا سٹیپ ہوگا اسرائیل نہیں, بات اس طرح ہو کہ جب اتنا بڑی ان کو ٹریڈ ملنے والی ہے کہ 58 کے قریب اسلامی ملک ہیں, تو یہ ایک ہی ڈیسیژن کے اندر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. سٹیپ سٹپ چھوڑ دیں, ایک ڈیسیژن کے اندر یہ ہو کہ یہ لو ہم تمہیں تسلیم کر کے تجارت کا موقع دیتے ہیں اور تم جو ہے نا ادھر ہی بیٹھ کے ہمارے ساتھ اناؤنسمنٹ کرو کہ یہ ہم نے فوجیں واپس بلائیں, یہ فلسطین کو ہم نے آزاد کیا. سٹیپ وائز شاید کوئی نہیں. سٹیپ وائز ہوا تو یہودیوں کے بارے میں قرآن میں آیا کہ یہ ہمیشہ دھوکے دیں گے, انہوں نے نبی اسلام کو بھی دھوکہ دیا, اب بھی دھوکہ دیں گے. ہاں اگر وقتی طور پہ کبھی ان کو کمپرومائز کرنا پڑ جائے اس حوالے سے تو وہ کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو دیگر اسلامی ممالک جو کر رہے ہیں آپ کی نظر میں غلط سٹیپ ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا, بیان ہی دے رہے ہیں سارے. نہیں, مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک جس طرح ان کے ساتھ تعلقات بنا چکے ہیں, ٹریڈنگ ہو رہی ہے. متحدہ عرب امارات کے اندر آپ دیکھ لیجیے, ابھی سعودی عرب نے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, عرب امارات نے شروع کیا تھا, تو وہ حماس پہ اسی لیے میدان عمل میں اتری ہے نا. انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمارے بغیر ہی سودا کر رہے ہیں, حماس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. اگر آپ سیاق و سباق سے ہٹا کے دیکھیں تو حماس نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی میں اسے درست نہیں سمجھتا. لیکن گیون سرکمسٹانسز میں جب ایک بندہ مر رہا ہے اور وہ اپنی آواز دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے, اس نے کہا کہ میں تو مر رہا ہوں, میں اس جیل کے اندر مجھے ذلیل کر رہے ہیں, 95% لوگوں کو پانی بھی گندا مل رہا ہے, ان کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے. میں نے اس لیے کہا تھا پہلے آپ کو کہ کشمیر والی صورتحال بہت بہتر ہے ان کی عوام کے اعتبار سے, تو ان کے پاس یہی چارہ تھا کہ وہ دنیا کو ایک بار دکھاتے, اور وہ انہوں نے کیا. اس کے بعد دیکھیں اب وہی بات میں کروں گا وہ شیر صاحب والی, لیکن میں وہ جملہ چلے حذف کر دیتا ہوں کہ اب وہ جو اسرائیل کو جو تسلیم کرنے والا معاملہ تھا وہ تو مار گیا. اچھا ہاں وہ تو مار گیا. میں آخری صرف ایک پوائنٹ ایک دم میرے ذہن میں آیا. فریہ ادریس صاحبہ ہیں ایک اینکر پرسن, انہوں نے پچھلے دنوں ٹویٹ کیا کہ انہوں نے آپ کی ٹیم سے آپ سے رابطہ کیا انٹرویو کرنے کے لیے, لیکن آپ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ میں خواتین کو انٹرویو نہیں دیتا. یہ درست ہے؟ ہاں جی یہ درست ہے. ایسا کیوں؟ یہ میری پہلی شرط ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی کئی ایک ریزنز ہیں جی. اس میں ٹاپ آف لسٹ یہ ہے کہ جو کہ میں ایک ریلیجس پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں اور سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ختم نبوت کیوں ہوئی ہے, یہ دور اللہ تعالیٰ تو اپنے علم کے ذریعے جانتا تھا. یہ دور اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی پیغمبر آتا, ورنہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر میمز بنتی ہیں, روسٹنگ ہوتی ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹے جاتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ ہمارے پروفٹ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہوتا اور وہ اس دور کے پروفٹ ہوتے, تو دنیا اس وقت جنگ و جدال کا میدان بنی ہوئی ہوتی, کیونکہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب میرا جو انٹریکشن والا معاملہ ہے نا عورتوں کے ساتھ, اس کے پیچھے میں ایسے کو شرعی طور پہ حرام نہیں سمجھتا. اچھا ہاں, یہ میرا ایک اخلاقی ڈیسیژن اس اعتبار سے ہے کہ میں ایک ریلیجس پرسنالٹی کے طور پر جب ایک درس و تدریس والا معاملہ کر رہا ہوں, اور میرے مخالفین اگر سیکولر ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا, میرے مخالفین ہیں مذہبی طبقہ, وہ میری کسی بھی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے کسی بھی اعتبار سے اسے مس یوز کر سکتے تھے. اس لیے میں نے اس چیز کا دروازہ ہی بند کر دیا. خاتون کو جی میں آپ کو, میں نے 3 چیزوں کا میں دروازہ بند کیا, صرف خاتون والا مسئلہ نہیں, 3 چیزیں, عورت, شہرت اور دولت. ان 3 چیزوں سے میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. اچھا ہاں جی, کیونکہ یہ 3 چیزیں جن میں شہرت تو آپ کے پاس ویسی ہی ہے. شہرت وہ والی دیکھیں, شہرت میرے پاس سوشل میڈیا پہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کو میں یہ ویل نہیں کرتا کہ میں ہزاروں کے مجمع سے خطاب کروں یا میں یورپ امریکہ کے وزٹ کروں. اور سرکار نہیں, وہ میں کر رہا ہوں, وہ تو لاکھوں میں کر رہا ہوں. ہاں لیکن سرکار وہ جو اسٹیج پہ چڑھنے کا چس ہے نا یار, وہ تو وکھرا ہوتا ہے, پھر اس کا چس اپنا ہے. یہ آپ اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں سرکار وہ والا جو آپ لائیو لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, اس کا ایک چسکا ہے. اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو نہ مانے, ٹھیک ہے. اچھا یہ میں ریالٹی بتا رہا ہوں. اچھا میں ویسے اس طرح کے معاملات میں انٹروورٹ ہوں, دعوت کے اعتبار سے میں ایکسٹروورٹ بن ہوں. اچھا تو یہ میں نے نہیں کیا, کسی جگہ نہیں کیا. دولت میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کسی سے پیسے نہیں لیے, ہم اپنی جیب سے لگاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے.
شہرت والا معاملہ بھی نہیں. اور عورت والا معاملہ یہ کہ علماء کے ساتھ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح کے معاملات چلتے ہیں پھر کرتے کرتے جعلی سکینڈلز بننا شروع ہوتے ہیں. بعض اوقات ریئلٹی ہوتی ہے. آپ انجینئر صاحب ایک انٹرویو دینا ہے آپ نے, اور سرکار آپ کو نہیں پتا, اللہ نہ کرے کہ مذہبی لوگوں کے ہاتھ کبھی آپ کو لگیں. سر آپ کوئی واحد شخص تو نہیں ہے, اللہ نہ کرے. اور بھی مذہبی اسکالرز ہیں, علماء ہیں, وہ انٹرویو سرکار وہ کر سکتے ہیں نا. بات یہ کہ مجھے جو یہ لیگیسی آگے لے کے چلنی ہے نا, اس میں ہر طرح کی یعنی اس طرح کی انوالومنٹ سے بچنا چاہتا ہوں کہ جو اس دعوت کو نقصان پہنچائے. کیونکہ باقی لوگوں کو لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں, لیکن مجھے لوز کرنے کے لیے چیز ہے. تو علی مرزا صاحب کل کو اگر ہسپتال گئے تو کسی خاتون ڈاکٹر سے اپنا علاج, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا, میں ایک اخلاقی مسئلہ بتا رہا ہوں. ہاں جب وہ والا مسئلہ ہے, ہاں اس میں بتاتا ہوں. اس میں ایک منٹ سرکار, میں اس کو شرعی مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. شرعی مسئلہ یہ ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے, غزوہ بدر احد کے موقع پر عورتیں مرہم پٹی کرتی تھی, مردوں کی بھی, ٹھیک ہے, تو اس کی تو اصل موجود ہے, ٹھیک ہے. اور ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں وہ اتنی کھل جاتی ہیں, وہاں تو معاملات ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن میرے پاس یہاں پہ آپشن موجود ہے کہ اگر میں نے کسی نظریاتی بندے سے بات کرنی ہے تو منصور علی خان ضرور میرے پاس موجود ہے. ضروری ہے کہ میں نے آسما جہانگیر کی بیٹی کو انٹرویو دینا ہے. I am surprised کہ why not. وہ اس لیے کہ میرے پاس just because she is a female. نہیں, یہ ان کی ڈگریشن نہیں ہے, ان کی ڈگریشن نہیں ہے. I hope this is not part of your Islamic secularism. نہیں, اسلامک اٹس پارٹ آف اسلامک سیکولرزم. ہاں جی, اس کا اس سے کیا تھا, ٹو ریٹین, یہ جو دعوت حق ہے اس کو ریٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کسی خاتون کو انٹرویو نہیں دینا. نہیں, یہ نہیں. اچھا, باقی جو باتیں وہ آپ ساری ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کوئی, میرا خیال ہے اس وقت جتنے بھی اینکرز ہیں, آپ نے پاکستان کی ٹاپ اینکرز جتنے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کی 52% آبادی کو اٹھا کے آپ نے سائڈ میں نہیں کیا. میرے بھائی, میں پچھلے 2 سال سے بلا ناغہ جمعرات والے دن آن لائن سسٹرز کے کوسچنز کے آنسر دیتا ہوں. ہمارے علاوہ کوئی پلیٹ فارم اس وقت پلانٹ ارتھ پہ نہیں ہے. وہ بھی سسٹر ہیں آپ کی. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں دیکھیں, اس میں وہ ویڈیو میں سامنے نہیں آتے, آواز نہیں آتی, لکھ کے کوسچن کرتی ہیں. اگر لکھ کے مجھ سے کوئی فیمیل کوسچن کرے آج بھی تو میں انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس میں نہ میری آواز آئے گی, ان کی آواز آئے گی, اور نہ ان کی سامنے تصویر آئے گی. لکھ کے مجھ سے کوسچن کرے, میں کر رہا ہوں. اسلامک سیکولرزم. انجینئر صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ.